تو حضرت مولا علی کی محبت ایمان ہے اور حضرت مولا علی کی دشمنی نفاق ہے. جیسا کہ حضرت ولی اللہ محدث دہلوی کے بھتیجے ہیں صدر عالم دہلوی، ان کی ایک مشہور زمانہ کتاب ہے معارج العلی فی مناقب مرتضیٰ. اس میں ساتویں باب میں لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم الخیر البریہ. حافظ جمال الدین زردوی نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ آپ ہوئی تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تم اور تمہاری جماعت قیامت کے دن خوشی خوشی آویں گے اور تمہارے دشمن غصے کی حالت میں آویں گے. حضرت علی نے پوچھا میرا دشمن کون ہے؟ آپ نے فرمایا جو تم سے براءت ظاہر کرے گا اور تم پر لعنت کرے گا. حضرت احمد نے مناقب میں روایت کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ تم خوش نہیں کہ تم جنت میں میرے ساتھ ہوگے اور حسن اور حسین اور ہماری ذریت یعنی ہماری اولاد ہمارے پیچھے ہوگی اور ہماری ازواج ہمارے پیچھے ہوں گی اور ہمارے متبعین ہماری اتباع کرنے والے ہم سے محبت کرنے والے ہماری تقلید کرنے والے ہمارے متبعین ہمارے دائیں اور بائیں ہوں گے. طبرانی نے روایت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا پہلے ہم چار جنت میں داخل ہوں گے، میں تم حسن اور حسین اور ہماری ذریت اور ہمارے متبعین ہمارے دائیں بائیں ہوں گے. دوسری روایت دہلوی نے کی اور فرمایا کہ اے حضور سرکار دو عالم نے فرمایا کہ اے علی اللہ تعالیٰ نے تمہاری اور تمہاری ذریت اور تمہاری اولاد کی تمہارے اہل کی اور تمہاری جماعت کی اور تمہاری جماعت سے محبت کرنے والوں کی مغفرت فرما دی. طبرانی نے روایت کیا ہے کہ بصرہ کے دن حضرت علی کے پاس کچھ سونا چاندی لایا گیا تو آپ نے فرمایا اے دنیا میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے، اہل شام کو دھوکہ دے جب وہ تجھ پر غالب آ جائیں گے. یہ بات لوگوں پر گرا گزری، آپ کو بتایا گیا تو آپ نے لوگوں میں اعلان کرایا، لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے. آپ نے فرمایا میرے خلیل یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اے علی تم اور تمہاری جماعت اللہ کے سامنے راضی اور خوش ہو کر آئیں گے اور تمہارے دشمن غصے کی حالت میں اس طرح آئیں گے کہ ان کے ہاتھ گردنوں میں لپٹے ہوں گے. پھر جان لو کہ آپ کی جماعت سے مراد وہ عظیم صوفیہ اکرام ہیں جو اعمال و اذکار میں آپ کی پیروی کرتے ہیں، اخلاق و افکار میں آپ کی اقتداء کرتے ہیں، آپ کے مشکات ولایت سے اسرار معارف اخذ کرتے ہیں اور آپ کے نور عرفان سے انوار حاصل کرتے ہیں. جیسا کہ اس پر وہ روایت دلالت کرتی ہے جیسے تینوری نے ابن عساکر کے ذریعے سے اور ان کے حوالے سے روایت کیا کہ حضرت علی نے کچھ لوگوں کو اپنے دروازے پر دیکھا. آپ نے حضرت خنبر سے پوچھا یہ کون ہے؟ یہ حضرت مولا علی کی وہ نصائح ہیں جو آپ نے اپنے متابعین اور اپنے محبت کرنے والے اور تخلید کرنے والے اور اپنے محبت کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے جو حجت اور مثال بنا کے بیان فرمایا کہ میری محبت کرنے والوں کی علامت کیا ہے. یہ وہ روایت ہے. حضرت علی نے کچھ لوگوں کو اپنے دروازے پر دیکھا. آپ نے خنبر سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ خنبر نے کہا خنبر آپ کے خادم خاص ہیں اور حضرت مولا علی کا ایک لقب ہے صاحب خنبر جس نذیر بربادی نے اور مختلف شعراء نے اپنی شاعری میں استعمال کیا ہے. خنبر نے کہا کہ حضور یہ آپ کی جماعت ہے. آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ ان میں جماعت کی علامت یعنی ہماری جماعت کی علامت نظر نہیں آ رہی. اس نے کہا جماعت کی علامت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بھوک سے ان کے پیٹ دبے ہوں گے، پیاس سے ان کے ہونٹ خشک ہوں گے، رونے کی وجہ سے ان کی آنکھیں چندیا گئی ہوں گی. صاحب المطالب اور عالیہ نے حضرت علی کے بارے میں بیان کیا ہے کہ آپ کا گزر کچھ لوگوں کے پاس سے ہوا تو وہ جلدی سے کھڑے ہو گئے. آپ نے پوچھا کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ امیر المومنین آپ کی جماعت کے لوگ ہیں. آپ نے ان سے بھلی بات کہی. پھر آپ نے ان سے فرمایا اے لوگوں کیا بات ہے کہ مجھے تمہارے اندر اپنی جماعت کی علامت اپنے محبوں کا حلیہ نظر نہیں آتا؟ وہ لوگ شرم کی وجہ سے چپ ہو گئے.
کسی نے جو آپ کے ساتھ تھا کہا آپ سے اس ذات کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ آپ اہل بیت کو اکرام، جس خدا برتر نے آپ اہل بیت کو اکرام بخشا، خاص طور سے آپ کو سلام بھیجا، یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے اپنی جماعت کے اوصاف بتائیں۔ تو آپ نے اپنی جماعت کے اوصاف فرمائے اور فرمایا آپ ہماری جماعت کے لوگ اللہ کی معرفت رکھنے والے، اللہ کے احکام پر عمل کرنے والے، فضیلتوں کے حامل ہیں، سچ اور درست بولنے والے ہیں، جن کی روزی بقدر ضرورت ہے، بہت زیادہ مال اکٹھا نہیں کرتے۔ جیسے کہ دوسری حدیث شریف میں آیا، حضور نے فرمایا کہ علی مومنوں کے سردار ہیں اور مال منافقوں کا سردار ہے۔ حد سے زیادہ مال اکٹھا کرنے والے بھی حضرت علی کی جماعت والے نہیں۔ آپ نے فرمایا جن کی روزی بقدر ضرورت ہے، جن کا لباس درمیانی درجے کا ہے، جن کی چال تواضع والی ہے، انکساری سے چلتے ہیں، اکڑ کے نہیں چلتے، جو اللہ کی اطاعت کرنے والے، اللہ کے آگے عبادت کے ساتھ سرنگو، جن کی نگاہیں اللہ کے حرام کردہ چیزوں سے جھکی ہوئی، جن کے کان متوجہ، جو اپنے رب کی طرف سے علم پر اور مصیبت میں بھی اسی طرح جیسے آسودگی میں مصیبت میں بھی مسکرانے والے ہیں، اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے والے، جن کا حال یہ ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے موت کا وقت مقرر نہ ہوتا تو اللہ کی ملاقات اور ثواب کے شوق میں اور دردناک عذاب کے خوف سے ان کی روحیں ان کے جسموں میں نہ رہتی۔ خالق ان کی نگاہوں میں عظیم اور اس کے علاوہ سب چیز ان کی نگاہوں میں حقیر ہے۔ جنت ان کے لیے ایسی جیسے انہوں نے اسے دیکھ لیا ہو اور وہ اس کے صوفوں پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں، اور دوزخ ان کے لیے ایسی جیسے اسے دیکھ چکے ہوں اور اس میں انہیں عذاب دیا جا رہا ہو۔ کچھ دن انہوں نے صبر کیا تو انہیں طویل راحت نصیب ہوئی۔ دنیا نے ان کی طرف رخ کیا مگر انہوں نے دنیا کو نہیں چاہا۔ دنیا نے انہیں طلب کیا تو انہوں نے دنیا کو عاجز کر دیا۔ رات میں صف بصف پورے قرآن کی ترتیل کے ساتھ تلاوت کرنے والے اور ان کی عبرتوں سے خود کو نصیحت کرنے والے، اس کی دوا سے اپنی بیماریوں کا علاج کرنے والے، کبھی تو ان کی یہ حالت ہوتی ہے اور کبھی پیشانیاں، ہتھیلیاں، گھٹنے اور قدم کے حصے جھکے ہوئے ہوتے ہیں، رخساروں پر آنسو بہتے ہوئے، جبار جو کہ عظیم ہے اس کی بزرگی بیان کرنے والے، اپنی گردنوں کو آزاد کرنے کے لیے اس کی طرف پناہ لینے والے، یہ تو ان کی راتوں کا حال ہے۔ جہاں تک کہ ان کے دنوں کی بات ہے تو بردبار، علم حاصل کرنے والے، نیک اور متقی، جن پر باری تعالیٰ کا خوف طاری ہوتا ہے، تم انہیں بیمار سمجھو گے جیسے کہ وہ مجنون ہوں، حالانکہ بات ایسی نہیں، بلکہ ان پر ان کے رب کی عظمت، اس کی بادشاہی کی شدت اس طرح طاری ہے جس سے ان کے قلوب معروف اور عقلیں زائل اور مدہوش ہو گئی ہیں۔ جب انہیں افاقہ ہوتا ہے تو نیک اعمال کے ساتھ اللہ کی طرف دوڑتے ہیں، وہ کم پر راضی نہیں ہوتے، نہ زیادہ کو بہت سمجھتے ہیں۔ عبادت کے باب میں اپنے نفس کو ڈانٹ پٹک کرنے والے، اپنے اعمال سے ڈرنے والے، ان میں سے ہر ایک کے بارے میں تم دیکھو گے دین کے اندر مضبوطی اور نرمی کے ساتھ، دور اندیشی، ایمان، یقین کے ساتھ، علم کی ہرس، فقہ کے اندر سمجھ اور بوجھ رکھنے والے، علم اور بردباری کے ساتھ، دور اندیشی، میانہ روی کے ساتھ، تنگی کے وقت اعتدال، فاقے میں متحمل المزاج، شفقت صبر کے ساتھ، عبادت خشوع کے ساتھ، پریشان کے لیے رحمت، حق کے اندر خرچ کرنے والے، نرمی کے ساتھ کمانے والے، حلال کی طلب کرنے والے، کام میں چستی، شہوت کے وقت بھی باعصمت اور باحرمت رہنے والے، ناواقفیت انہیں دھوکے میں نہیں ڈالتی، جو عمل کیا اسے شمار کرنا نہیں چھوڑتے، ایسا مومن صالح جو عمل کر کے بھی ڈرے، جس کی صبح ذکر کے ساتھ ہو، جس کی شام شکر کے ساتھ ہو، غفلت کی نیند سے چونکنا اور محتاط اور فضل اور رحمت پا کر خوش ہونا، باقی رہنے والی آخرت کی رغبت، فنا ہونے والی دنیا سے بے رغبتی، علم عمل کے ساتھ، عمل بردباری کے ساتھ، ہمیشہ چست اور متحرک،
سستی اور کاہلی سے دور، جس کی امیدیں خلیل، جس کی لغزشیں بہت کم، ہر وقت موت کی توقع رکھنے والے، دل عاشق اپنے رب کا شاکر، نفس کو قابو میں رکھنے والے، دین کی حفاظت کرنے والے، اس سے روپی جانے والے، جس کا پڑوسی اس سے معمون یعنی خوش ہے، جس کا معاملہ سہل ہے، کبر سے بہت دور، غرور نہ کرنے والے، جس کا صبر بالکل واضح، ذکر کی کثرت کرنے والے، نیکی کا کام وہ دکھاوے کے لیے نہیں کرتے، خیر کو شر سے ترک نہیں کرتے، یہ ہیں ہماری جماعت والے، یہ ہیں ہمارے محبوب، یہ لوگ ہیں ہمارے ساتھ۔ آپ کے ساتھیوں میں سے کوئی چیخا جس کا نام حمام بن عباد بن قبیش تھا، چیخ ماری اور گر پڑا، لوگوں نے اسے ہدایہ دلایا مگر وہ دنیا کو خیر بات کہہ چکا تھا، غسل دیا گیا، امیر المومنین اور آپ کے ساتھیوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی، تو تم غور کرو اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی اطاعت کی توفیق بخشے، ان جلیل و قدر اور بلند اوصاف سے نوازے، آمین۔